بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فی المندیل، یہ باب رومال استعمال کرنے کے بیان میں ہے، یعنی کھانا کھانے کے بعد ہاتھ پوچھنے کے بیان میں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ خوب اچھی طرح سے دھو لیا جائے، اس کے بعد پھر رومال سے اسے پوچھا جائے۔ اگر ہاتھ میں دسومت لگی ہے تو خاص طور سے رومال میں پوچھنے سے پہلے اسے اچھی طرح سے دھو لینا چاہیے، کہ دسومت اگر ہاتھ میں لگی ہے اور اسی حال میں سو گیا تو اس پر کوئی بھی آفت آ سکتی ہے، کوئی موذی جانور اسے ڈس سکتا ہے، اور یہ بھی خطرہ ہے کہ گرمی کے موسم میں اگر اسے پسینہ ہو گیا اور اسی حال میں اس نے ناخن سے کھجلایا تو وہاں پہ برس کا بھی اندیشہ ہے۔ اس لیے ہاتھ خوب اچھی طرح سے دھو لے، اس کے بعد ہی پھر رومال کا استعمال کرے۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ من بات فی یدہ غمر فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ، جو رات اس حال میں گزارے کہ اس کے ہاتھ میں چکناہٹ ہو اور اس پر کوئی مصیبت آ پڑی تو وہ خود کو ملامت کرے کہ ہاتھ اس نے اچھی طرح سے کیوں نہیں دھویا تھا۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فلا یمسحن یدہ بالمندیل حتی یلعقها او یلعقها۔ ابن جریج عطا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں کوئی کھانا کھائے تو اپنا ہاتھ رومال سے نہ پوچھے یہاں تک کہ اسے خود چاٹ لے یا کسی کو اپنا ہاتھ چاٹنے کے لیے دے دے، خود چاٹ لے یا کسی کو اپنا ہاتھ دے دے جو اس کا خواہش مند ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر جگہ ایسی ہو کہ کوئی اس کے ہاتھ کو چاٹنا نہ چاہے، بلکہ بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ آدمی خواہش کرے گا کہ مجھے یہ ہاتھ مل جائے۔ مثلا زوجین ایک ساتھ کھا رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کے دل میں یہ خواہش ہو کہ بیوی کا ہاتھ مجھے مل جائے کہ میں اسے خود اپنی زبان سے صاف کروں، اور بیوی کے بھی دل میں ایسی خواہش ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یا اولاد ہیں وہ بھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ والد کا ہاتھ مجھے مل جائے کہ میں اسے صاف کروں اپنی زبان سے۔ کوئی مرید ہے وہ اپنے شیخ کے تعلق سے یہ خواہش رکھ سکتے ہیں، شاگرد ہے تو استاذ کے تعلق سے یہ خواہش ہو سکتی ہے۔ تو جہاں یہ محسوس کرے کہ کوئی اس طرح کی خواہش رکھتا ہے تو اپنا ہاتھ اسے دے دے کہ وہ زبان سے صاف کرے، یہ نہیں کہ ہر جگہ ہاتھ بڑھا دے۔
حدثنا النفیلی حدثنا ابو معاویہ عن ہشام بن عروہ عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن کعب بن مالک عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یاکل بثلاث اصابع ولا یمسح یدہ حتی یلعقها۔ ابن کعب ابن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے۔ 3 انگلیاں یعنی ابہام، انگشت شہادت اور وسطی، یہ 3 انگلیاں، تو 3 انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے، اور اگر ضرورت ہو تو 5 کا استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے کوئی سالن والی چیز ہے اور یہ اندیشہ ہے کہ 3 انگلیاں نہیں سنبھال پائیں گی تو ساری انگلیوں کا استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں۔ ہاں، وہ نیچے گر جائے گا، تو اسی لیے اگر ضرورت ہے تو 5 انگلی کا استعمال کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی چیز ہے جو بہت تھوڑی مقدار میں ہے، اب جیسے نمکین ہے، بسکٹ ہے، کھجور ہے، یہ سب چیزیں ہیں تو 5 انگلی لگانے کی ضرورت ہی نہیں، 2 ہی انگلی کافی۔ باب ما یقول الرجل اذا طعم، یہ باب اس بیان میں ہے کہ آدمی کھانا کھائے تو کیا کہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن ثور عن خالد بن معدان عن ابی امامہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفعت المائدہ قال الحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جب دسترخوان اٹھایا جاتا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، الحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی، یعنی اللہ رب العزت کے لیے ساری حمد کثیر طیب مبارکن فیہ، جس میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، غیر مکفی، اس حال میں کہ ہم اسی حمد پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ ہم ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس اسی وقت حمد کر لیا، بلکہ ہم ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ غیر مودع ولا مودع، اور نہ ہی ہم اس کی نعمتوں کی طلب ترک کرتے، بلکہ ہم ہمیشہ اس کی نعمتوں کے طالب ہیں، اس کے فضل کے محتاج۔ ولا مودع ولا متروک الطلب،
یعنی ایسا نہیں کہ ہم اب طلب کو چھوڑ دے رہے ہیں، بلکہ ہم ہمیشہ اللہ کے فضل و احسان اور اس کی نعمتوں کے محتاج ہیں۔ ولا مستغنی عنہ، اور نہ ہی ہم اس سے کبھی بے نیاز ہو سکتے ہیں، کبھی بھی ہم اللہ کے فضل سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، بلکہ ہم ہمیشہ فضل الہی کے محتاج ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب۔ تو دسترخوان جب اٹھایا جاتا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اور دسترخوان اٹھانے سے پہلے یعنی کھانے سے فراغت کے بعد اور دسترخوان اٹھانے سے پہلے کون سی دعا پڑھتے، اس کا بیان اس حدیث شریف۔ حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي هاشم الواسطي عن اسماعيل بن رباح عن ابيه او غيره عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من طعامه۔ اسماعیل ابن رباح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں یا کسی اور سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اور دسترخوان جب اٹھایا جاتا تو وہ دعا پڑھتے جو اس سے پہلی والی حدیث شریف میں آئی ہے۔ حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني سعيد بن ابي ايوب عن ابي عقيل القرشي عن ابي عبد الرحمن الحبولي عن ابي ايوب الانصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل او شرب قال الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوقه وجعل له مخرجا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے او شربا یا پانی پیتے تو یہ کہتے، الحمدللہ الذی اطعم وسقى وسوق۔ اللہ کا شکر ہے جس نے کھلایا پلایا اور اسے ہمارے لیے خوشگوار بنایا کہ ہمیں اس میں لذت عطا کی، ہماری طبیعت کے موافق اسے قرار دیا۔ یہ بھی اللہ کا فضل و احسان، ورنہ آدمی اچھی سے اچھی غذا کھائے لیکن طبیعت اگر موافقت نہ کرے تو اس غذا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ تو ہوگا کہ بہت اچھا کھاتا ہے لیکن جسم میں لگتا نہیں، طبیعت موافقت نہیں کرتی۔ تو طبیعت موافقت کرے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے۔ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا، اور اللہ نے اس کے لیے یعنی اس کے فضلات کو نکلنے کے لیے اللہ نے راستہ بنایا۔ یہ بھی اللہ کا فضل و احسان۔
باب فی غسل الید من الطعام، یہ باب ہے کھانا کھا کر کے ہاتھ دھونے کے بیان میں۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نام فی یدہ غمر ولم یغسلہ فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ۔ سہیل ابن ابی صالح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس حال میں سوئے کہ اس کے ہاتھ میں دسومت لگی ہو یعنی چکناہٹ، ولم یغسلہ اور اسے نہ دھوئے، فاصابہ شیء اور کوئی مصیبت اس پر آ گئی، فلا یلومن الا نفسہ تو خود کو ملامت کرے کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ تو ایک تو اندیشہ ہے کہ جو موذی جانور ہیں جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، ان سب کو چربی بہت زیادہ پسندیدہ، ان کی مرغوب غذا، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سانپ یہ میڈک کو بڑی تیزی سے پکڑتا ہے کیونکہ اس میں چربی بہت ہوتی، تو اس کی بہت مرغوب غذا ہے۔ تو ہاتھ میں اگر چربی لگی ہوئی ہے، چکناہٹ ہے، تو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں موذی جانور اسے اذیت نہ پہنچا دے۔ اور دوسرا اندیشہ یہ بھی ہے کہ ناخن میں اگر چکناہٹ لگی ہوئی ہے تو اس میں کچھ ایسا زہر پیدا ہو جاتا ہے کہ اس حال میں اگر آدمی کھجلا دے جبکہ پسینہ نکلا ہو جسم میں تو وہاں پہ برس ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے سونے سے پہلے ہاتھ خوب اچھی طرح سے دھو لینا چاہیے کہ ہاتھ میں چکناہٹ نہ رہے۔ باب فی الدعاء لرب الطعام اذا اکل عندہ، یہ باب ہے صاحب خانہ کے لیے دعا کرنے کے بیان میں جبکہ اس کے پاس کھائے، یعنی کسی نے دعوت دی ہے تو صاحب خانہ کے لیے برکت کی دعا کر دے۔ اور یہی اس کا شکریہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ کم از کم یہی کہہ دے کہ جزاک اللہ، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، یہی اتنا کہہ دے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن یزید ابی خالد الدالانی عن رجل عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال صنع ابو الحیثم ابن التیہان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما۔ یزید ابو خالد دالانی ایک شخص سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی، فرمایا کہ ابو الحیثم ابن التیہان نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کو دعوت دی۔ فلما فرغوا، جب کھانے سے فارغ ہوئے، قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصیبوا اخاکم، یعنی اپنے بھائی کو اس کا بدلہ دو۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اصابتہ، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ قال، ارشاد فرمایا، ان الرجل اذا دخل بیتہ اکل طعامہ وشرب شرابہ فدعوا لہ فذلک اصابتہ، یعنی کسی شخص کے گھر میں جب داخل ہوا جائے، اس کا کھانا کھایا جائے، اس کا پانی پیا جائے اور اس کے لیے دعائے خیر کر دیں، فذلک اصابتہ، تو یہ اس کا بدلہ دینا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ لَتُسْأَلُنَّ عَنِ النَّعِيمِ، یعنی تم سے نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم کو فلاں نے کھانا کھلایا تھا تو اس کا شکریہ ادا کیے تھے، یعنی اس کے لیے دعا کی تھی کہ نہیں کی تھی۔ اس لیے کسی کے وہاں جب آدمی کھانا کھائے یا پانی پیے تو اس کے لیے دعائے خیر کرتے کہ اس کا بدلہ ہو جائے گا۔ حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ثابت عن انس رضی اللہ تعالی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء الى سعد بن عبادہ فجاء بخبز وزیت۔ ثابت بنانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ اب جس کے گھر سید الانبیاء تشریف لے جائیں مہمان بن کر کے، اس کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہوگا۔ تو آنے والے مہمان اکرم الاولین والآخرین تھے، سارے اولین و آخرین میں سب سے مکرم اور سب سے باعزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روٹی اور زیتون کا تیل بارگاہ رسالت میں پیش کیا، فاکلا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تناول فرمایا، ثم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطر عندکم الصائمون واکلا طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ یہ جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے، انشائیہ یعنی دعائیہ بھی ہو سکتا ہے۔ روزے داروں نے تمہارے پاس افطار کیا
نیکوں نے تمہارا کھانا کھایا اور ملائکہ نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی. یہ خبریہ اور انشائیہ دعائیہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزے دار تمہارے پاس افطار کریں، نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور ملائکہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں. اس سے معلوم ہوا کہ روزے دار کو افطار کرانے میں بہت اجر و ثواب ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنا مال نیکوں کو کھلانا چاہیے. جو نیک ہیں انہیں کھلاؤ. اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ فلاں مالدار کو دعوت دے دیں، سینٹ صاحب کو دعوت دے دیں، یہ سب نہیں، بلکہ ترجیح کی بنیاد نیکی ہونی چاہیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کو معیار بنانا چاہیے اور ایسے لوگوں کو دعوت دینا چاہیے، چاہے وہ امیر ہوں چاہے غریب ہوں. وصلت علیکم الملائکہ، اور ملائکہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الطب. باب فی الرجل یتداوی. یہ باب اس بیان میں ہے کہ آدمی دوا علاج کرے. دوا علاج کرنا جائز بلکہ یہ مندوب ہے. حدیث شریف میں خود حکم آیا ہے کہ تداو، یعنی دوا کرو. اور علاج یہ توکل کے منافی نہیں. کچھ متقشفین کہتے ہیں کہ یہ توکل کی منافی، حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے. اللہ نے ہر چیز کو کسی سبب سے جوڑ دیا. آپ دنیا میں غور کریں گے تو کوئی امیر ہو یا غریب ہو، ہر ایک محتاج ہے کہ نہیں؟ کوئی دکاندار ہے وہ بھی محتاج کہ کوئی اس کے پاس کسٹمر آئے، اس کا مال بکے. کتنا ہی بڑا کروڑ پتی، کتنا ہی بڑا مالدار، وہ بھی محتاج ہے. اور کوئی خریدار ہے وہ بھی محتاج ہے کہ اسے ضرورت ہے. دودھ بیچنے والا ہے وہ محتاج ہے کہ پیسہ ملے، اور دودھ خریدنے والا محتاج ہے کہ اسے دودھ پینا ہے. ڈاکٹر ہے، کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو، کتنا ہی قابل ڈاکٹر ہو، وہ بھی محتاج ہے کہ نہیں محتاج؟ جو مریض ہے وہ بھی محتاج ہے. کوئی کتنا امیر آدمی ہو وہ محتاج ہے. جوہر شکم نہ بودے ہیج مرغ در اللہ میں سیار نہیں اٹھا دے. اگر پیٹ کا ظلم نہ ہوتا تو کوئی پرندہ شکاری کے جال میں نہیں آتا. پھر آگے کہا بلکہ سیار جال نہیں اٹھاتے، جالی نہیں بچھاتا. جالی نہیں بچھاتا. تو غنی بس اللہ رب العزت کی ذات ہے، باقی یہ بندے سب محتاج. آپ غور کر لیجئے. ایسے یہیں پر آپ دیکھ لیجئے بڑے سے بڑے مالدار ہیں وہ بھی محتاج ہے کہ نہیں محتاج؟ تو دنیا یہ عالم اسباب ہے. اللہ نے ہر چیز کو کسی سبب سے جوڑا.
انہی اسباب میں سے ایک سبب یہ دوا بھی ہے، علاج بھی ہے۔ بلا شبہ اللہ قادر مطلق ہے، تو اس بات پر قادر ہے کہ بغیر علاج کے بندے کو شفا دے دے، لیکن چونکہ اللہ نے اس کو سبب سے جوڑا ہے۔ آپ ایسے غور کر لیجیے کہ کھانا سامنے رکھا ہوا ہے، اگر آدمی اس میں بھی محنت نہ کرے، یعنی ہاتھ نہ لگائے، پھر اسے اپنے منہ کے قریب نہ لائے، پھر چبائے نہ اسے، تو پیٹ کیسے بھرے گا؟ اس میں بھی دیکھیے سبب کار فرما ہے۔ حضرت مریم کے لیے ارشاد ہوا وَحُزِّ إِلَيْكَ بِجِذِعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا، یعنی کھجور کا تنا ہلاؤ، تازہ کھجوریں تم پر گریں گی۔ اللہ قادر مطلق ہے کہ کھجور یوں ہی ان کے اوپر گرتی، لیکن ان کے لیے بھی حکم ہوا کہ تنا ہلاؤ تو تازہ کھجور گرے گی۔ تو ہر چیز سبب سے جڑی ہوئی ہے، تو علاج یہ توکل کے منافی نہیں۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر عرض کیا، یا رسول اللہ میں اپنی اونٹنی کو ایسے کھلی چھوڑ دوں کہ باندھ دوں اسے، کھلی چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ رکھوں، یا ایسے باندھ دوں اس کو؟ ارشاد فرما کہ نہیں، اس کو باندھ دو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ تو یہ اسباب جو ہیں یہ توکل کے منافی نہیں۔ حدثنا حفص بن عمر النمری حدثنا شعبہ عن زیاد بن علاقہ عن اسامہ بن شریک قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ کانما علی رؤوسہم الطیر فسلمت ثم قعدت فجاءت الاعراب من ہا ہنا وہا ہنا۔ زیاد ابن علاقہ اسامہ ابن شریک سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس حال میں کہ صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں اس طرح سے حاضر تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی ذرا بھی جنبش نہیں ان کے اندر۔ بارگاہ نبوت میں حاضر ہیں تو اس طرح ادب و احترام کا جذبہ کہ سر بھی وہ نہیں ہلاتے، ایسا لگتا کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے زمین سمجھ کر کے بیٹھے۔ فسلمت، تو میں نے سلام عرض کیا، پھر میں بیٹھ گیا۔ پھر ادھر ادھر سے اعراب آئے، فقالو، یعنی اعراب نے سوال کیا، یعنی جو معاشرت سے دور تھے اور ابھی بارگاہ نبوت کے آداب سے واقف نہیں تھے، وہ لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے سوال کیا۔ فقالو، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتداوا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہم دوا کریں؟ فقال، ارشاد فرمایا، تداووا، دوا کرو۔ فإن اللہ تعالی لم یزا دان الا وضع له دواء، اس لیے کہ اللہ تعالی نے کوئی بھی بیماری پیدا نہیں فرمائی مگر اس کے لیے دوا کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ غیر دائن واحد الحرم، سوائے ایک بیماری کے، اور وہ بیماری ہے بڑھاپا۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ اللہ نے اس کی دوا کو پیدا نہیں فرمایا۔
تو بڑھاپا یہ خود ایک بیماری ہے اور لا علاج بیماری، اس کی کوئی دوا نہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے دنیا بھر میں کتنی دوائیں سب ایجاد ہو چکی ہیں، لیکن بڑھاپے کی کوئی دوا ایجاد نہیں ہوئی۔